صحابی اور دلچسپی لے رہا ہے، فرمایا الا ادلک بملاک ذالک کلہم، کہ میرے صحابی کیا میں تجھے ان سب کی جو ماں ہے، جو اس کا سر ہے، اس سب کا کی ترقی کا ذریعہ اور راز اور مضبوطی اور تحفظ ہے، اس کی خبر نہ دے دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بتلائیے۔ ہاں آپ نے فرمایا فاخذ بلسانہ، اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا کف علیک، اس کو سنبھال کے رکھ لے۔ تعجب میں پڑھ کے قلت وَإِنَّمَا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس زبان کے ساتھ جو بولتے ہیں اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ قَالَ سَاكِلَتْكَ أُمُّكَ، ہاں یہ ایک محاورہ باندھ گا، تیری ماں تجھے گم پائے۔ حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم، ہاں بہت سارے انسان جہنم میں منہ کے بل گرائے جائیں گے ان کی زبانوں کے کانٹے کی وجہ سے۔ جو زبانوں نے بیج بو کے کھیتی اگائی ہے اور کاٹی ہے، اس کی وجہ سے جہنم میں بہت سارے لوگ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا من وقاہ اللہ شر ما بین لحیہ وشر ما بین رجلیہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے جبڑوں میں یعنی زبان کے شر سے اور دو ٹانگوں کے درمیان کے شر سے بچا لیا، داخل الجنہ، جنت میں چلا گیا۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمانوں میں افضل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں۔ اور یہ حاصل کرنے کے لیے ذریعہ بتا دیا۔ عرض کیا ای الاسلام خیر، بہترین اسلام و ایمان کیا ہے؟ قال تقرأ السلام تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، واقف و ناواقف کو کھانا کھلانا ہے اور واقف و ناواقف کو السلام علیکم کہنا ہے۔ جب ہم السلام علیکم کہیں گے، اپنے سے دوسرے کے خیرخواہ بنیں گے، کیسے ہو سکتا ہے زبان سے اس کا نقصان کریں گے؟ فرمایا لما خلق اللہ آدم، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حدیث میں آتا ہے اعلیٰ صورت ہی، آدم علیہ السلام کو ان کی شکل پر کہا، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنی شکل پر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اذهب علی ہؤلاء نفر من الملائکۃ جلوس، اے میرے آدم جائیے یہ جو فرشتوں میں سے کچھ بیٹھے ہیں ان کو جا کر السلام علیکم کہیں۔ فاستمع ما یحیونک، غور سے سننا وہ آگے جواب کیا دیتے ہیں۔ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ، اس لیے کہ وہ آپ کا اور آپ کی نسل کے آداب ملاقات ہیں اور رویہ اور مزاج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کی وضاحت میں کچھ باتیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو جا کر کہا السلام علیکم، انہوں نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی ایک ہاتھ بڑھ کر جواب دیا۔ لہذا کیا جب انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی یا بنی آدم سے بڑھ کر
خیر سگالی اور محبت کے ذریعے سے ملے گا، بلکہ فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ اپنے بھائی کے آمنا سامنا ہو، مردوں عورتوں، عورتیں عورتوں کے سامنے، یہ نہیں عورتیں مردوں کے سامنے خوش چہرہ کر کے کھڑی ہوں، بھائیان بھائیان، اور عورتیں مردوں کو کہنے باجی باجی، یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہے، یہ حیا نہیں ہے، اس کے مخالف ہے۔ بلکہ عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے جب آمنا سامنا ہو، چہرے پر خوشی کا اظہار ہو، تبسم، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، اس کو ہاتھ سے مت جانے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ ما يتبین فیها یذل بها الى النار ابعد مما بین المشرق والمغرب۔ بعض کا بندہ ایسی بات کہتا ہے، اس میں خیال دھیان غور نہیں کرتا میں نے کیا کہہ دیا ہے، وہ جملہ، اس کا بول اسے جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے، اور کتنا قریب، زمین و آسمان کی جتنی دوری ہے نا، اس طرح وہ آگ کی طرف بڑھ جاتا ہے، اتنی دور ہوتا ہے تو اتنا قریب ہو جاتا ہے، جیسے مشرق سے مغرب کو پہنچا ہے، اس طرح اتنا فاصلہ جہنم کی طرف اس کا ہو جاتا ہے، صرف اس زبان کے ایک بول سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اورجا بی مررت بقوم لہم اظفار من النحاس یغمشون وجوہہم وصدورہم، معراج کی رات مجھے ایک قوم کے پاس سے گزارا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ان کے لمبے لمبے بڑے ناخن ہیں اور وہ تانبے کے ہیں، یغمشون وجوہہم وصدورہم، وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ قلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ قال ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی بیک بائٹنگ، غیبت کرتے تھے، ان کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملے کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا تدرون الغیبہ، غیبت جانتے ہیں؟ ذکروں کا خاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کا تذکرہ جب اسے پتہ چلے کہ میرے بھائی نے میری ابسینس میں کیا ہے، میری بہن نے بہن کو پتہ چلے میری ابسینس میں کیا ہے، فرمایا کہ وہ غیبت ہے۔ عرض کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْقُولٌ، جو میں نے اس کے بارے میں کہا ہو تو اس میں ہو پھر بھی، ہاں اگر اس میں ہے فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَ، تو نے غیبت کی ہے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ، اگر تو اپنے بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں بات کرتے ہیں مسلمانوں اور وہ اس میں پائی نہیں جاتی تو تم اس پر بہتان لگاتے ہو۔ زبان کی حفاظت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حدیث ہے، کچھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ترغیباً، اس کمزوریوں میں بھی آپ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کے بول اچھے کر دے، اس کی وجہ سے ہمارا ایمان بہت ضائع ہو رہا ہے۔ بھائیو، جب تک بول نہیں سیدھے ہوتے معلوم ہوتا ہے ہمارے دل کا ایمان ایک نمبر نہیں ہے، اس کے اندر سے یہ خوشبو آ رہی ہے، زبان سے ظاہر ہو رہی ہے، اور اعمال اس کے مطابق دکھ سکھ پا رہے ہیں، اس کا خیال کیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا الصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها
تو کفر اللسان، ہر صبح جسم کے تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے بارے میں ڈر جا، فَإِنَّ فِيكَ فَإِنَّمَا فِيكَ، ہم تیرے ساتھ ہیں، وَإِنِ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو درست چلی تو ہم بھی درست ہیں، وَنِ وَجَجْتَ اِوَجَجْنَا، اگر تو